بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اندھیر نگری تلپٹ راجہ کا قصہ۔ کسی ملک کے لوگ بے راہ بے سمجھ تھے، اپنی مرضیوں پر چلتے تھے، اور وہاں کا راجہ حاکم بھی ایسا ہی تھا، نہ کوئی قانون تھا۔ وہاں کے ایک شہر میں ایک گرو اور اس کا ایک چیلا دونوں گئے۔ جا کر دیکھا کہ ہر چیز 2 پیسے پر وہاں بکتی ہے، حلوہ بھی، پراٹھا بھی، گھی بھی، دودھ بھی۔ چیلے نے کہا کہ گرو جی یہاں ٹھہرو، میں حلوے پراٹھے کھا کر موٹا ہو جاؤں گا۔ گرو نے کہا کہ یہ جگہ رہنے کی نہیں۔ چیلے نے کہا کہ گرو جی میرے لیے کچھ دن رہو۔ غرض رہنے لگے اور خوب حلوے پراٹھے کھائے، اور چیلا خوب موٹا ہو گیا۔ وہاں شہر میں ایک مقدمہ کڑا ہو گیا۔ کوئی چور کسی کے گھر چوری کرنے گیا، گھر میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ اس نے دیوار میں سوراخ کیا، جب اندر جانے لگا دیوار گر پڑی اور وہ دب کر مر گیا۔ یہ خبر پا کر پولیس کے سپاہی آ گئے اور گھر والے کو پکڑ کر لے گئے۔ راجا کی کچہری میں حاضر کیا اور کہا کہ اس کی دیوار میں دب کر ایک آدمی مر گیا۔ راجا نے پوچھا کہ تو نے ایسی کمزور دیوار کیوں بنائی؟ اس نے کہا کہ یہ قصور مستری راج کا ہے۔ راجا نے کہا کہ جاؤ تو بری ہے، پھر مستری کو پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا کہ یہ قصور مزدور کا ہے۔ کہا جاؤ تو بری ہے، پھر مزدور کو پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا کہ یہ قصور سکا کا ہے۔ اس نے پانی بہت ڈال دیا، گارا پتلا ہو گیا۔ راجا نے کہا جاؤ تو بری ہے، پھر سکا کو پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا یہ قصور ہاتھی والے کا ہے۔ ہاتھی بگڑ گیا، مشک کا پانی زیادہ گر گیا۔ راجا نے کہا جاؤ تو بری ہے، پھر ہاتھی والے کو پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا کہ یہ قصور اس کی عورت کا ہے۔ وہ بچتا ہوا زیور پہن کر آ گئی۔ کہا جاؤ تو بری ہے، پھر عورت کو پکڑ کر لائے۔ عورت نے کہا کہ یہ قصور سونار کا ہے۔ کہا جاؤ تو بری ہے، پھر سونار کو پکڑ کر لائے۔ راجا نے پوچھا تو نے بچتا ہوا زیور کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ لوگ بنواتے ہیں، میں نے بنا دیا۔ راجا نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ جب اس کو پھانسی دینے لگے، پھانسی کی رسی اس کے گلے میں نہ آئی، گلا پتلا تھا۔ راجا نے کہا کہ کیا جھگڑا ہے؟ کہا گیا کہ اس کی گردن پتلی ہے۔ راجا نے کہا کہ کسی موٹے گردن والے کو پھانسی دے دو۔ سپاہی موٹی گردن والے کی تلاش میں گئے۔ چلتے پھرتے گرو اور چیلے کو دیکھا کہ یہ بڑے موٹے ہوئے پڑے ہیں۔ چیلا بہت ہی موٹا ہو رہا تھا۔ چیلا کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا گرو جی کسی طرح بچاؤ۔ گرو نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ جگہ رہنے کی نہیں، اور کھا لے حلوے پراٹھے، لے لے مزے۔ گرو نے کہا کہ جب پھانسی دینے لگے میں کہوں گا مجھے دو، اور تو کہنا مجھے دو، بس جان بچ جائے گی۔ غرض پکڑ کر لے گئے۔ جب پھانسی دینے لگے گرو نے کہا کہ مجھے دو، چیلے نے کہا کہ مجھے دو۔ راجا نے کہا کہ کیا جھگڑا ہے؟ گرو نے کہا کہ اس وقت جس کو بھی پھانسی ہوگی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ راجا نے کہا کہ جب ایسا درجہ ملے گا تو مجھے پھانسی دے دو۔ بس راجا کو پھانسی دے دی۔ گرو اور چیلا دونوں جان بچا کر بھاگ گئے، اور بے سمجھ پاگل راجا خود ہی پھانسی کھا کر مر گیا، جس نے سارے مقدمے میں یہ نہیں پوچھا کہ جو آدمی مر گیا تھا وہ وہاں کیا لینے گیا تھا۔ جب سے یہ قصہ مشہور ہے کہ اندھیر نگری تلپٹ راجہ، یعنی جیسی ریت پبلک اندھی ویسا ہی حاکم راجہ اندھا۔ اس قصہ سے ریت اور اہل حکومت کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ برے کاموں کو اعلانیہ کرنے لگیں گے اور شرم و حیا نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ ڈریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط اور مہنگائی اور قسم قسم کی بیماریوں اور مصیبتوں میں پھنسا دے گا، اور ان کے اوپر حاکم بھی ظالم اور بے سمجھ مقرر کر دے گا کہ ریت اور اہل حکومت تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ریت اور اہل حکومت کو چاہیں کہ اللہ اور رسول کی تابعداری کریں، برے کاموں کو چھوڑ دے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور معاف کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔